أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند درود و سلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسنين. منگتوں کو جو ملا ہے منگتوں کو جو ملا ہے زہرا تیری گلی میں. آج حضور سیدہ کائنات ام الحسنین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ مرکعہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا یوم وصال ہے. آپ دی بارگاہ مقدس کے اندر نذران عقیدت پیش کرنا. تمامی احباب مل کے میرے نال شامل ہو جاؤ کہ منگتوں کو جو ملا ہے زہرا تیری گلی میں ہر درد کی دوا ہے زہرا تیری گلی میں ہر مرض کی دوا ہے زہرا تیری
ابھی بھی آواز کم ہے، باواز بلند پڑھیے، منگتوں کو جو ملا ہے زہرا تیری گلی میں، جو نہ ملے کہیں پر رونے سے وہ بھی دیکھو ملتا ہے یہ سنا ہے، ملتا ہے یہ سنا ہے زہرا تیری گلی میں، ملتا ہے یہ سنا ہے زہرا۔ بازو کٹا کے پھر بھی پرچم بچا لیا ہے، بازو کٹا کے پھر بھی پرچم بچا لیا ہے، عباس کی وفا ہے، عباس کی وفا ہے زہرا تیری گلی میں، منگتوں کو جو ملا ہے زہرا تیری گلی میں، بابا سے بلند پڑھیے، منگتوں کو جو اور جنت ہے اس پہ لازم تیرے وسیلے سے جو، اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت مسعود بن مخزمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ تو بدعۃ منی، فمن اغضبها اغضبنی، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فرمایا جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا۔ تو شاعر نے کیا کہا کہ جنت ہے اس پہ لازم تیرے وسیلے سے جو، مانگے گا ہر دعا ہے زہرا تیری گلی میں، منگتوں کو جو اور اے کاش ان سے جا کے کہہ دے یہ کوئی نصرت، اے کاش ان سے جا کے کہہ دے یہ کوئی نصرت، کتا تھا مر گیا ہے زہرا تیری گلی میں، کتا تھا مر گیا ہے زہرا تیری گلی میں، منگتوں کو جو تیری گلی میں، ہر مرض کی زہرا۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بے حد و حساب و ثنا، صلاۃ و اسلام نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبیٰ
جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء ذات بابرکات، درود آل نبی تے لاقِ صد عزت و تکریم جملہ ناظرین کرام، جمعۃ المبارک ماہ رمضان المبارک دی 3 تاریخ اسلامی سال دا 9واں ماہ مقدس، وحدہ دا لاکھ لاکھ شکر لاکھ لاکھ احسان کہ جس نے اسانوں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک دی بابرکت ساعات نصیب فرمائیاں، اور رب تعالیٰ دا لاکھ لاکھ شکر ہے، لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے اسانوں ایک مرتبہ پھر عید والا دن عطا فرمایا ہے۔ رب تعالیٰ ان گھڑیاں دے صدقے، اس دن دے صدقے اسانوں او وقت نصیب فرمائے، او گھڑی نصیب فرمائے جس گھڑی دے اندر رب اساڑی دعا نو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ 3 رمضان المبارک سیدہ ام الحسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا یوم وصال ہے۔ آپ 11 ہجری 3 رمضان المبارک نو اس دار فانی تو رخصت ہوئیاں۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان فرماندے نے جس وقت سیدہ کائنات دی رخصتی ہوئی، آپ اس دار فانی نو چھوڑیا تو حضرت علی مسکرانا چھوڑ دیتا۔ حضرت سیدہ کائنات دا جس وقت اس دار فانی تو رخصتی ہوئی، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مسکرانا چھوڑ دیتا۔ پھر صحابہ اکرام علیہ رضوان فرماندے نے بڑے عرصے بعد اساں نے حضرت علی دے چہرے تے مسکراہٹ ویکھی۔ ایک بڑے عرصے بعد حضرت علی دے چہرے تے مسکراہٹ ویکھی تو صحابہ اکرام فرماندے نے اسی حضرت علی کول چلے گئے، عرض کی تھی اے اخر رسول، کیونکہ آپ دا لقب ہے نا، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو انصار و مہاجرین دے اندر بھائی چارہ قائم فرمایا۔ جڑے مہاجر صحابہ آئے سن، جڑے انصاری صحابہ یعنی جڑے مدینہ طیبہ دے رہن والے صحابی سن، انہاں دونوں دا آپس سے اندر بھائی چارہ قائم کیتا۔ ایک مہاجر نو ایک انصار دا بھائی بنایا۔ چونکہ حضرت علی مولا مشکل کشا آپ پیچھے رہ گئے سن حضور دے حکم دے مطابق، آپ بعد چائے ویکھیا سارا بھائی چارہ قائم ہو گیا ہے، سارے انصار و مہاجرین آپس دے اندر بھائی بھائی ہو گئے۔ حضرت علی بیٹھ کے رون لگ گئے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، فرمایا علی کس چیز نے رلایا ہے، کیڑا غم تینوں پہنچیا ہے، تو کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت مولا کائنات نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھائی چارہ قائم کر دیتا، مہاجران و انصار دا بھائی قرار دے دیتا، ابو بکر فلاں دے بھائی، عمر فلاں دے بھائی، عثمان فلاں دے بھائی، یا رسول اللہ علی کس دا بھائی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی واسطے کون چھوڑیا نے، علی نو کس دا بھائی بنایا ہے؟ تو میرے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی تو دنیا و آخرت دونوں دے اندر میرا بھائی ہے، تو دنیا و آخرت دے اندر میرا بھائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، اس واسطے آپ دا ایک لقب اخر رسول بھی ہے کہ رسول اللہ دے بھائی نے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اے علی اے مشکل کشا دسو، مسکرانا چھوڑ دیتا سی، جداں دی حضرت سیدہ کائنات گئیاں نے آپ نے مسکرانا چھوڑ دیتا ہے۔ آج کیا وجہ ہوئی ہے کہ مسکرا پے ہو؟ آج آپ دے لباں دے مسکراہٹ ہے، خوشی دا اظہار کر رہے ہو، سانو اس کی وجہ بتلاؤ۔ تو مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اے میرے بھائیو، جس وقت میری زوجہ دا انتقال ہویا نا تو میرا گھر ویران ہو گیا سی، میری زوجہ دا انتقال ہویا تو میرا گھر ویران ہو گیا سی۔ صحابہ نے آکھیا اے مشکل کشا کس طرح ویران ہو گیا؟ فرمایا جس وقت میں گھر دے اندر داخل ہوندا سا، جتھے فاطمہ بیٹھ کے رسول اللہ دا دین پڑھاندی سی وہ جگہ خالی نظر آندی سی۔
اللہ اکبر کبیرہ. جتھے فاطمہ بیٹھ کے رسول اللہ دا دین پڑھاندی سی عورتاں نو, بچیاں نو تعلیم دیندی سی قرآن دی, رسول اللہ دی حدیث سی, مینوں وہ جگہ خالی نظر آندی سی. اس واسطے میں مسکرانا چھوڑ دیتا کہ رسول اللہ دا دین کون پہنچائے گا. اہل بیت دے گھر خالی ہو گیا, اہل بیت دے گھر دے وچوں دین کون پہنچائے گا. فرمایا اج میری مسکران دی وجہ یہ ہے, اج میرے خوش ہون دی وجہ یہ ہے کہ جس وقت میں گھر کے اندر داخل ہویا جگہ اوہی سی, اتھے میری بیٹی زینب بیٹھ کے رسول اللہ کا دین پڑھا رہی ہے. اوہی جگہ ہے جتھے فاطمہ بیٹھ دی سی, جتھے فاطمہ بیٹھ کے رسول اللہ دا دین پہنچاندی سی بچیاں نو, عورتاں نو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا لایا ہویا دین, اللہ دا قرآن, رسول اللہ دی حدیث, فقہ دے مسائل سکھاندی سی. فرمایا اسے جگہ بیٹھ کے میری بیٹی زینب رسول اللہ دا دین پہنچا رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا فاطمہ بدعۃ منی, فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے. فاطمہ کیا ہے؟ میرے جگر دا ٹکڑا ہے. فرمایا جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا, جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سیدہ ام الحسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا شان ہے آپ دی. اللہ خالق لم یزل نے اپنی لا ریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. اے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تم سے عیسیٰ کے بارے میں پوچھتے ہیں, عیسیٰ کے بارے میں سوال کرتے ہیں جب کہ تمہیں علم آ چکا, جب کہ تمہیں علم آ چکا. فرمایا فقل تعالوا, اے محبوب پس ان کو بلاؤ, اے محبوب کیا کرو, پس ان کو بلاؤ. ندعو ابناءنا و ابناءکم, فرمایا تم اپنے بیٹے لاؤ میں اپنے بیٹے لاتا ہوں, تم اپنے بیٹے لاؤ میں اپنے بیٹے لاتا ہوں. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ, تم اپنی عورتیں لاؤ میں اپنی عورتیں لاتا ہوں. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ, تم اپنا نفس لاؤ میں اپنا نفس لاتا ہوں, تم اپنا نفس لاؤ میں اپنا نفس لاتا ہوں. پھر مبالغہ کرتے ہیں. مفسرین کرام نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نصرانیاں نو دعوت مبالغہ دیتی, آؤ مبالغہ کرو میرے نال, عیسیٰ دے متعلق سوال کرتے ہو, آؤ میرے کو پوچھو, مبالغہ کرو. رسول اللہ نے فرمایا تسی اپنی عورتاں لاؤ میں اپنی عورتاں لے کے آواں گا, اپنے بچے لاؤ میں اپنے بچے لے کے آواں گا, اپنا نفس لاؤ میں اپنا نفس لے کے آواں گا. مفسرین کرام نے فرمایا پھر دنیا نے ویکھیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچیاں دی جگہ حسنین کریمین لے کے آ گئے, عورتاں دی جگہ سیدہ کائنات لے کے آ گئے, نفس دی جگہ حضرت مولا کائنات لے کے آ گئے. نفس کی جگہ رسول اللہ نے کس کو لایا؟ حضرت علی المرتضیٰ کو لایا. فاطمہ تو بدعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نص قرآنی دے مطابق علی رسول اللہ کا نفس ہے. علی کیا ہے رسول اللہ کا؟ علی رسول اللہ کا نفس ہے. خیر میرا یہ موضوع نہیں ہے. اللہ اکبر. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور حضرات حسنین کریمین نو بھی لیا, سیدہ کائنات نو بھی لیا, حضرت علی المرتضیٰ نو بھی لیا, موبائل واسطے آ گئے. اور اس تو پہلا نصرانیہ دے وفد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مذاکرات کیتے نا, تو کہنے لگے سانو کچھ وقت دے وہ اسی مشورہ کر کے آنے. حضور نے فرمایا جاؤ مشورہ کر لو. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے نا تے اپنے سب تو وڈے عالم نو بلایا, پادری نو. کہنے لگا وفد کہنے لگا اس پادری نو محمد صلی اللہ علیہ وسلم موبائل دا کہہ رہے نے, کیا سانو موبائلہ کرنا چاہیے؟ اس پادری نے آکھیا تسی جان دے ہو محمد اللہ دے رسول نے.
پادری گئے کہنے لگا تسی جان ہو محمد اللہ دے رسول نے، محمد اللہ دے رسول نے، میرا مشورہ منو، اگر نصرانیت نو بچانا چاہتے ہو تو موبائل تو پیچھے ہٹ جاؤ، اگر عیسائیت کو بچانا چاہتے ہو تو موبائلہ نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ وقت نے آکھا چلو نا پادری صاحب تسی بھی ساڈے نال چلو، چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی انہوں نے کہہ کے آئے ہیں کہ اسی مشورہ کر کے آواں گے پھر دساں گے، چلو آؤ چلنے ہیں۔ پادری بھی نال چلا گیا۔ جس وقت وفد آیا نا تو دیکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں کاندھے تے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اٹھایا ہوا ہے، دل دے نال کاندھے بائیں تے کاندھے تے حضرت حسین نو اٹھایا ہوا ہے، دائیں انگلی پکڑا کے حضرت حسن نو چلا رہے ہیں، آپ بھی چلتے آ رہے ہیں، پیچھے حضرت سیدہ کائنات چل رہی ہیں، انہاں تو پیچھے حضرت مولا کائنات آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مولا کائنات پیچھے، سیدہ کائنات اگے، اس تو اگے حضور نبی کریم، حضرات حسنین کریمین بھی نال۔ پادری کہندا ہے وفد نو کہندا رکو، وفد اتھے ہی رک گیا، آواز دے کے کہندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بائیں کاندھے نال کون ہے؟ پادری حضور نو سوال کرتا ہے تیرے بائیں کاندھے کس نو اٹھایا ہوا ہے؟ فرمایا میرا بیٹا حسین ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ میرا بیٹا حسین ہے۔ کہنے لگا تیرے دائیں ہاتھ دی انگلی پکڑ کے کون چل رہے ہے؟ حضور نے فرمایا میرا بیٹا حسن ہے۔ کہنے لگا پیچھے کون ہے؟ فرمایا میری بیٹی فاطمہ ہے، اس تو پیچھے میرا بھائی علی ہے۔ پادری اپنے وفد نال مخاطب ہو کے کہنے لگا اے گروہ نصارا، میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں، اپنے اس ضد کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاؤ۔ میں ایسی ہستیاں دیکھ رہا ہوں کہ اگر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیں تو رب ان کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا بلکہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا دے گا۔ ایسی ہستیاں میں دیکھ رہا ہوں، اگر یہ دعا واسطے ہاتھ اٹھا دے ورنہ تے اللہ نہ دی دعا نو رد نہیں کرے گا بلکہ پہاڑ اپنی جگہ تو ہل جائے گا۔ اے گروہ نصارا، اگر تم عیسائیت کو بچانا چاہتے ہو تو واپس چلے جاؤ، مباہلہ نہ کرنا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے نصاری آ کے چلے گئے۔ حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا اگر یہ نصارہ گروہ مجھ سے مباہلہ کرتا، عیسیٰ کے متعلق سوال کرتا تو آج ان کے مقدر میں ضلالت تھی، اللہ ان کی نسلوں کو بھی مٹا کر رکھ دیتا، اور میں دعا کرتا اللہ خالق لم یزل ان کو بندروں اور سوروں کی صورتیں عطا فرما دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور فرمایا سرکار نے اے میرے صحابہ اگر گروہ نصارہ میرے نال مباہلہ کر دینا تو پھر کیا ہوندا؟ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ان کی بستی کو 1 سال کے عرصے کے اندر تباہ و برباد کر دیتا۔ فرمایا قیامت تک پھر کوئی انصاری کوئی عیسائی پیدا ہی نہ ہو سکتا، قیامت تک کوئی عیسائی پیدا ہی نہ ہو سکتا اگر یہ آج مجھ سے مباہلہ کرتے۔ کیا وجہ تھی مباہلہ کے لیے آنے والے پیچھے ہٹ گئے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس پادری نے اعلان کیا کہ میں ایسی نفوس قدسیہ کو دیکھ رہا ہوں کہ رسول اللہ تو رسول اللہ ہے، اگر وہ اپنے ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھا دیں گے تو اے گروہ نصارہ تم نیست و نابود ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات حسنین کریمین علیہم رضوان، حضرت سیدہ کائنات کی یہ شان ہے، عیسائی بھی مباہلہ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، عیسائی بھی مباہلہ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ جو سوچ کے مباہلہ کرنا، سوچ کے بات کرنا، عظیم نفوس قدسیہ آ رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا اے نبی کے گھر والوں، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما دے۔
اللہ تو چاہتا ہے تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے. اہم مسئلہ عرض کر دے. وہاں حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر فتویٰ نقل فرمایا ہے. آپ نے فرمایا جڑا سید نو گال کڈے گا وہ اپنے ایمان دی فکر کرے. جڑا سید نو گالی نکالے گا وہ تجدید ایمان کرے، وہ ایمان سے خارج ہو گیا ہے. جو سید کو برا بھلا کہے گا وہ تجدید ایمان کرے. جو سید کی تعظیم نہیں کرے گا وہ گنہگار ہوگا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کا یہ فتویٰ ہے کہ سید کو گناہ کے اندر بھی مبتلا دیکھو تو صرف اتنا سوچو کہ سفید کپڑا ہے اس پر کوئی داغ لگ گیا ہے. سید کو گناہ گار دیکھو، گناہ میں مبتلا دیکھو، اس کے باوجود اتنا خیال کرو کہ سفید کپڑے میں داغ لگ گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سید جب تک گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تب تک اس پر اللہ کی رحمتیں نہیں برستی. جب وہ گناہ سے ہٹتا ہے تمہارا پڑھا ہوا درود اللہ اس پر پہنچا دیتا. کہ پڑھ دے اللہم صلی علی محمد وعلا، اچھی پڑھو وعلا آل محمد، آل محمد. تو کیا گناہگار سید حضور کی آل میں نہیں آتا؟ آل سے نکال دو گے؟ ساڑا اپنا بچہ ہوئے نافرمان معاذ اللہ ہو جاوے، اللہ ہر ایک دی اولاد نو تابع دار رکھے، ماں باپ دا فرما بردار رکھے. آپ دی اولاد یا میری اولاد اگر نافرمان ہو جائے تو کیا اسی یہ سرٹیفکیٹ جاری کر دے گا کہ یہ ساڑا ہی نہیں؟ ایسا ہوگا؟ کیا آپ ایسا کریں گے کہ یہ میرا بیٹا ہی نہیں؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. کبھی بھی کوئی ایسا نہیں کرے گا. عاقل بالغ شخص ایسا کبھی نہیں کرے گا. ہاں اس کو اپنے گھر سے ضرور نکال دے گا، ناراضگی ضرور کرے گا، لیکن اس کو اپنی اولاد نہ کہہ کر دنیا والوں کی نظروں میں بھی گناہگار نہیں ہوگا اور رب کی بارگاہ میں بھی گناہگار نہیں ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون اگرچہ وہ ظاہری طور پر گناہ میں بھی مبتلا ہوگا پھر بھی رسول اللہ کا خون ہوگا، پھر بھی رسول اللہ کا خون ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر سید تمہیں تنگ کرے، سید بخاری کی حدیث ہے، اگر سید تمہیں تنگ کرے، تمہیں پریشان کرے تو فرمایا میری طرف دیکھ کر خاموش ہو جانا. سید تمہیں تنگ کرے، تمہیں پریشان کرے، رسول اللہ نے فرمایا میری طرف دیکھ کر خاموش ہو جانا. اللہ اکبر کبیرہ. سید کی یہ شان ہے، سید ماں کے شکم میں ہو، ابھی پیدا نہ ہوا ہو، ماں کے شکم میں سید آتا ہے. آپ جب پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد جب آپ پڑھتے ہیں اس ماں کے شکم میں بیٹھا ہوا سید زیادہ اس پر بھی اللہ ضرور بھیجتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ شان کیوں ملی ہے سید کو؟ یہ شان سیدہ کائنات کی وجہ سے عطا کی گئی. یہ شان سیدہ کائنات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرات حسنین کریمین نو تحفے بھیجے، قیمتی تحائف حضرات حسنین کریمین نو بھیجے. اکثر تحائف حضرت حسنین کریمین نو بھیجتے سن. ایک دفعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو بلایا گیا، کسی مسئلے تے ڈسکس کرنی سی حضرت امیر معاویہ نے. جب آپ آئے نا تو حضرت امیر معاویہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور قیمتی تحائف پیش کیتے. اور تحائف پیش کرن تو بعد نا حضرت امیر معاویہ نے عرض کی تھی اے حضرات حسنین کیا اتنی قیمتی تحفے آپ نو کدی پہلے بھی کسی دیتے نے؟ بڑے غور نال بڑی توجہ نال بات سننا. اے حضرات حسنین کیا اتنے قیمتی تحفے آپ نو کدی اس تو پہلے کسی نے دیتے کہ میں یا جو آپ نو اتنے قیمتی تحائف پیش کر رہے ہیں؟ تو حضرات حسنین کریمین نے فرمایا
اے امیر معاویہ اس تو پہلے تیرے دربار دے اندر فاطمہ دے پترا جا پتر بھی کوئی نہیں آیا ہوئے گا. اس تو پہلے تیرے دربار فاطمہ دے پترا جا کوئی پتر بھی نہیں آیا ہوئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. رات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو اشان کیوں ملی؟ حضرت سیدہ کائنات دی وجہ تو ملی. حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اسی ساریاں ازواج حضور دے کمرے تے حضور دے کول بیٹھیاں ہوئیاں ساں. اتنے کہ حضرت سیدہ فاطمہ آ گیاں. فرماندیاں نے حضرت فاطمہ دی چال اس طرح سی، آپ چلدیاں اس طرح سن جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے سن. حضرت سیدہ کائنات چل کے آ رہی نے. فرماندیاں نے اسی ساریاں ازواج حضور دے کول بیٹھیاں. حضور نے فرمایا میری بیویوں میری بیٹی فاطمہ واسطے اپنی جگہ کشادہ کر دیو. فرمایا اٹھو میری بیٹی فاطمہ واسطے جگہ کشادہ کرو. حضور فرمانے نے جب حضرت سیدہ کائنات آئیاں حضور نے بٹھایا. حضور نے کوئی گوشہ کیتا، کوئی بات آپ دے کان دے اندر بتائی. سیدہ کائنات بڑیاں رویاں، بہت زیادہ رویاں. حضور نے غم ویکھیا، حزن ویکھیا. پھر حضور نے بات کان دے اندر ارشاد فرمائی. حضرت سیدہ کائنات آپ حسن لگ گئیاں، آپ مسکران لگ گئیاں. جب برخاست ہو گئی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میں حضرت سیدہ کائنات کو پوچھا اے فاطمہ تیرے کان دے اندر حضور نے کیڑی بات آکی ہے جس دی نال تو غم دے اندر نڈال ہو گئی ہے، زارو قطار رونے لگ گئی ہے؟ حضرت سیدہ کائنات نے فرمایا میں رسول اللہ دا کے راز اپنی زندگی دے اندر نہیں فاش کروں گی، میں رسول اللہ دا راز نہیں دساں گی. رسول اللہ دی اور میرے درمیان باتیں. جس وقت حضور دا وصال ہو گیا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج میں تینوں اس حق دا واسطہ دینی ہاں جڑا میرے نال تیرے دل تے ہے وے. اے فاطمہ مینوں دس حضور نے میرے کان دے اندر کیڑی بات آکھی سی؟ حضرت سیدہ کائنات فرماندیاں نے جس وقت میں حضور دی خدمت اجازت ہوئی حضور نے میرے کان دے اندر بات ارشاد فرمائی. فرمایا پہلے رمضان المبارک کے اندر جبریل امین میرے نال ایک مرتبہ قرآن دا دور کردے سن. آج اس مرتبہ رمضان المبارک کے اندر جبریل امین نے 2 مرتبہ میرے نال قرآن دا دور کیتا ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ لگتا ہے دنیا تو جان دا وقت آ گیا ہے. فاطمہ جبریل پہلے ایک باری میرے نال قرآن دا دور کر دے سن. دور ہے نا حفاظ کرام آپس سے بیٹھتے نا دور کر دے. ایک حافظ ایک نو سناندا ہے دوسرا دوسرے نو سناندا ہے. جڑا سنا رہا ہوتا ہے اپنے سامعہ نو سناندا ہے پھر سامعہ اپنے حافظ نو سناندا ہے تاکہ غلطیاں دوواں دیاں نکل جان اور رات مسلے تے آسانی ہوے. حضور سرور کائنات فرماندے نے جبریل امین ہر سال میرے نال رمضان دے اندر ایک مرتبہ قرآن دا دور کر دے سن. میں جبریل نو سناندا سا جبریل مینوں قرآن سناندا سا. اللہ اکبر. میں جبریل نو سناندا جبریل مینوں سناندا سی. حضور نے فرمایا فاطمہ اس مرتبہ نا جبریل نے میرے نال 2 مرتبہ قرآن دا دور کیتا ہے. رمضان مبارک کے مہینے دے اندر 2 مرتبہ دور کیتا ہے. فرمایا فاطمہ لگتا ہے دنیا تو جان دا وقت آ گیا ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے حضرت سیدہ کائنات فرمایا کہ جس وقت ابا جی نے حضور نے مینوں اے آکھیا نا کہ میرا دنیا تو جان دا وقت آ گیا ہے. فرمایا میں غم دے نال نڈھال ہو گئی، میں غمگین ہو گئی، میرے کو رونا برداشت نہیں ہوا، میں رو پئی. جس وقت حضور نے ویکھیا نا کہ میں زیادہ رو رہی ہوں پھر حضور نے میرے نال کان دے اندر بات کی تھی. حضور نے فرمایا فاطمہ گھبرا نہیں، میرے جان تو بعد جڑا سب تو پہلے مینوں آ کے ملے گا میرے اہل بیت وچوں فاطمہ تو ہوے. میرے اہل بیت وچوں جڑا سب تو پہلے میرے کول آوے گا فاطمہ تو ہوے. اللہ اکبر کبیرہ. سیدہ کائنات رمضان المبارک کا مہینہ حضرات حسنین کریمین نے بھی روزہ رکھیا ہوا ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے بھی روزہ رکھیا. سیدہ کائنات نے بھی روزہ رکھیا ہوا ہے. شام دا وقت آ گیا ہے، افطاری دا ٹائم آ گیا ہے. سیدہ کائنات غربت دا عالم 4 روٹیاں بنائیاں، ایک اپنے واسطے، ایک اپنے شوہر نامدار دے واسطے، 2 حضرات حسنین کریمین دے واسطے. صرف 4 روٹیاں دا آٹا گھر دے
اندر موجود حضرت سیدہ کائنات نے روٹیاں بنائیاں، افطاری دا وقت آ گیا، سیدہ کائنات افطاری دے کرن بیٹھ گئیاں۔ جس وقت افطاری دا وقت قریب آیا، حضرت سیدہ کائنات نے اپنے حصے دی روٹی اٹھائی، اٹھ کے چلن لگ گئیاں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا فاطمہ کدھر جا رہی ہیں؟ اے فاطمہ روزہ کھولن دا وقت ہو گیا ہے، اس وقت کدھر جا رہی ہیں؟ حضرت سیدہ کائنات نے فرمایا اے میرے شوہر نامدار، مینوں اجازت دے دیو، میں نبی کریم دی بارگاہ دے اندر جا رہی ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ توحید۔ فرمایا اے علی المرتضیٰ اجازت دے وہ میں حضور کو جانا چاہیے۔ حضرت شیر خدا نے فرمایا فاطمہ جاؤ، میں کون ہونا حضور دے کول جان تو آپ نو منع کرن والا۔ حضرت سیدہ کائنات نے اپنی روٹی اٹھائی، روٹی اٹھا کے حضور دی بارگاہ چ حاضر ہو گئیاں۔ روزہ کھولن دا وقت آیا نا تے سیدہ کائنات نے روٹی نو ادھا کیتا، ادھا حضور دی بارگاہ چ خدمت وچ پیش کیتا، آدھا خود لے کے بیٹھ گئیاں۔ اور روٹی جس وقت نوالا حضور نے توڑیا نا، حضور نے فرمایا فاطمہ اج 3 دن ہو گئے نے میرے پیٹ دے اندر روٹی دا لقمہ نہیں گیا۔ یہ اس وقت دی بات ہے جس وقت اسلام بڑا غریب سی۔ فاطمہ اج 3 دن ہو گئے نے میرے پیٹ کے اندر گندم کا کوئی لقمہ نہیں گیا۔ حضرت سیدہ کائنات رو پہ عرض کر دیا نے ابا جی میری جان آپ تے قربان ہو جاوے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پہلے کیوں نہیں ارشاد فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ تیرے چھوٹے چھوٹے بچے، اللہ اکبر کبیرہ، فاطمہ تیرے چھوٹے چھوٹے بچے، میں نہیں چاہنا کہ میرے بچیاں نو کوئی تکلیف ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہا، فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا ہے۔ اللہ خالق لم یزل کما حقہ اہل بیت کرام علیہم رضوان دی قدر و منزلت دی توفیق عطا فرمائے۔ کشتی نجات ہیں اہل بیت کرام، کشتی نجات ہیں۔ اہل بیت کے ساتھ جڑ جاؤ تو خالق لم یزل تمہیں صراط مستقیم عطا فرما دے گا۔ اہل بیت کے ساتھ جڑ جاؤ۔ آج فاضل بریلوی کو ساری دنیا جانتی ہے، ساری دنیا حضرت فاضل بریلوی کو جانتی ہے۔ اس سید کو کوئی جانتا ہے جس کی وجہ سے فاضل بریلوی کو اتنی شان عطا کی گئی ہے کسی کو خبر اس سید کے بارے میں؟ حضرت فاضل بریلوی آپ کافی علیل سن، دعوت آئی تو آپ نے دعوت ٹھکرائی نہیں۔ آپ نے فرمایا بس اتنی گزارش ہے کہ میرے واسطے کوئی سواری کا انتظام کر دینا، میں چل نہیں سکتا۔ اس دور دے اندر پالکی ہوندی سی، لوگ کندھیاں تے اٹھا کے سفر کراندے سن۔ پالکی آ گئی، حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ باہر نکلے، پالکی دے اندر بیٹھے، پالکی کندھیاں تے اٹھائی گئی، چل پئے۔ تھوڑی دور گئے نا تو حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا رکو، پالکی نو روک دیتا گیا، فرمایا نیچے رکھو، رکھی، آپ باہر آ گئے، فرمایا مینوں دسو تساں وچوں پالکی اٹھان والیاں وچ سید زادہ کون ہے؟ اور ایک پتے کی بات بتاؤں، پتے کی بات بتاؤں، سید ہو، فاطمہ کا خون ہو، سید زادہ ہو، اہل بیت میں سے ہو، آپ اس کے پیچھے چل کر درود پڑھیں گے تو وہ آپ کو پیچھے چلنے نہیں دے گا۔ یہ میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ سید زادہ ہو، آپ اس کی کمر کے پیچھے چلیں، درود پڑھیں، وہ آپ کو پیچھے نہیں چلنے دے گا، وہ آپ کو آگے کر لے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا مینوں دسو تواڈے وچوں سید زادہ کون ہے؟ کوئی نہ بولیا، 4 جواناں نے پالکی اٹھائی ہوئی سی۔ پھر فرمایا دسو سید زادہ کون ہے؟ کوئی نہ بولیا۔ فرمایا مینوں رسول اللہ دا واسطہ پیش کر رہے ہیں، مینوں دسو تواڈے وچوں سید زادہ کون ہے؟ ایک جوان اگے آیا، کہنے لگا میں سید ہوں۔ میں کون ہاں؟ سید ہاں۔
فاضل بریلوی قدماں چ گر گئے. آپ دی داڑھی مبارک سفید ہے, آخری عمر ہے, جوان لڑکا ہے, سید زادہ ہے, لیکن فاضل بریلوی قدماں دے اندر. شاہ جی مینوں گناہگار کر چھوڑیا نے, آپ نے اس طرح کیوں کیتا ہے؟ آپ نے فرمایا تانوں پتہ ہے نا کہ ساڈے واسطے منگنا جائز نہیں, ساڈے تے زکوٰۃ لگدی نہیں, صدقات لگدے نہیں. فرمایا میریاں جوان بھیناں نے بھوکیاں بیٹھیاں ہوئیاں سن, میں مزدوری کرن آیا, اور کچھ لبھا نہیں, یہی مزدوری لبھی ہے تو میں اس واسطے آپ کو پالکی جو اٹھا کے جا رہا ہوں. حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا جانا تے میں اس گھر سی پالکی دے اندر بیٹھ کے, لیکن ہن شاہ جی اس طرح ہوئے گا تسی پالکی وچ بیٹھو گے, فاضل بریلوی آپ نے کندھیاں تے پالکی اٹھائے گا. فاضل بریلوی کو ساری دنیا جانتی ہے, آج ڈنکا بجا ہے فاضل بریلوی کے نام کا, لیکن اس سید کو کوئی نہیں جانتا جس کی وجہ سے شان عطا کی گئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. اللہ خالق لم یزل کما حقہ وسانو, اہل بیت کرام دی قدر و منزلت دی توفیق عطا فرمائے. تھوڑے تھوڑے کلوز ہو جاؤ تاکہ جو پیچھے احباب آ رہے ہیں انہوں نے جگہ مل سکے. تھوڑے تھوڑے کلوز ہو جاؤ اور سنتاں ادا کر لو, ٹائم مختصر ہے. اللہ خالق لم یزل میری اور آپ کی حاضری